سامعین خوش آمدید. میں ہوں جناب ملک ارشد اور ریڈیو بسین کی لائیو نشریات آپ کے لیے لے کے حاضر ہے جی. اور پروگرام ہمارا جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور اس کو اسپانسر کرنے والے ہیں PCWR. اور PCWR جو ہے جناب علی وہ انٹرفیتھ ہارمنی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں جناب علی. ہم نے یہیں پہ رہنا ہے اور اس مہادھرتی کے موسم کو ٹھیک کرنا ہے، اور جو کوتاہیاں غلطیاں خامیاں کجیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان کو انڈو کرنا ہے. اور آج کی محفل جو ہے تو بڑی اچھی ہونے والی ہے جناب علی. ہمارے ساتھ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں تو ان میں جانے مانے سب کے جو ہے تو پسندیدہ پیاری شخصیت رکھنے والے قاری روح اللہ مدنی صاحب جو کہ سابقہ صوبائی وزیر ہیں، اور اس کے علاوہ چیئرمین PCWR ہیں، پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن. قاری صاحب بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا جی. آپ کی بڑی محبت ہے جی کہ آپ نے جو ہے تو رمضان میں وقت نکالا جی. ان کے ساتھ موجود ہے جی پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں شیخ زید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف پشاور. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ تشریف لے کے آئے جی. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب. اور ان کے ساتھ جی گلزار علی صاحب ہیں جو کہ پرنسپل ہیں ڈائریکٹر ہیں فضائیہ فاؤنڈیشن اسکول نوشہرہ کے. آپ سب کا جی بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جی. اور قاری صاحب آپ سے شروع کریں گے چونکہ آپ چیئرمین بھی ہیں اور آپ جو ہے ماشاءاللہ بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں. ہمیں بتائیے گا جی یہ کلائمیٹ چینج ہے کیا چیز، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور پس منظر جو ہے، اور کیا کیا گڑبڑ ہو رہی ہے کہ دنیا کا سارا موسم جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا ہے. اس میں ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے، پاکستان کتنا اس میں شامل ہے، اور دنیا ریسٹ آف دا ورلڈ کتنی اس میں شامل ہے جی. شکریہ ملک صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی، اس کی ایک تعریف جو ہے وہ تو سائنسی اور علمی وہ ہے، لیکن ہم بالکل عوامی انداز میں بات کریں گے عام لوگوں کے لیے. تو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر موسموں کا پیٹرن تھا وہ تبدیل ہو گیا جی. نہ سردی اپنے وقت پہ آتی ہے نہ جاتی ہے جی، اور اسی طرح گرمی کا موسم بھی ہے، بارشیں وغیرہ بھی. بالکل. تو یہ چیزیں، اور ہم تو عوام جو ہیں وہ تو بظاہر اس کو صرف اسی حوالے سے دیکھتے ہیں جی، لیکن اس کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے. بالکل. ہماری فصلوں کے ساتھ ہے، ہماری صحت کے ساتھ ہے، ہماری معیشت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو بہت سارے جو ہے نا، اور جو ہے نا ملک کے اندر جو انٹرا جو ہے وہ اسٹرکچر ہے، اس کے معاملات جو ہیں اس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں انفراسٹرکچر کے جی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اور اس کے جو ہے نا یعنی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے خود انسان کی صحت بھی جو ہے متاثر ہو رہی ہے. اس وجہ سے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے جتنی بھی حکومتیں ہیں خواہ وہ صوبائی لیول کی ہوں یا فیڈرل لیول کی، وہاں پہ باقاعدہ محکمے اس نام سے بنائے گئے ہیں اور وزارتیں جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں. جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ اس نام سے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور اس کے لیے بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ دنیا کی مختلف حکومتیں رکھ رہی ہیں. تو ہم جو ہے نا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم اس کے زیادہ تر متاثرین میں شامل ہیں. موسمیاتی تبدیلی یا ماحولیاتی تبدیلی پیدا کرنے میں ہمارا رول اتنا نہیں ہے، شاید 1 point something جو ہے وہ ہوگا. جی ہاں، لیکن متاثرین میں ہمارا جو ہے جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں ان کے اندر ہمارا نمبر آتا ہے. ہم ان سے زیادہ متاثر ہیں. اس لیے اگر ہم نے اس بر وقت اس کا تدارک نہ کیا
تو آئندہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ ہم اس کے اوپر قابو پا سکیں. تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اور اس پہ جو ہے نا ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں اور ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء سب جو ہے ان کو اس کے اوپر کام کرنے چاہیے. PCWR بھی اسی کے اوپر کام کر رہی ہے اور اس کا کام جو ہے وہ 2 حوالوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا یعنی ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے جی. تو یہی ہمارا موضوع ہے. جی قاری صاحب بہت شکریہ. پھر آپ کی طرف آئیں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں شیخ زاید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف پشاور کے. ڈاکٹر صاحب آپ اس مسئلے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہمارا اتنا مطلب ہے ایز اے ہول ایز اے کنٹری جو ہے دنیا میں پالوشن پھیلانے میں یا کلائمیٹ چینج میں اتنا کردار نہیں ہے، مگر ایون دین ہم متاثرین میں سے ہیں. مگر ایک چیز ہے جو کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم GT روڈ پہ جائیں یا کوارٹ روڈ پہ جائیں، پشاور کی خالی بات کرتے ہیں یا ملک میں جدھر بھی جائیں، پہلے باغات ہوتے تھے، جنگلات ہوتے تھے، روڈ کے کناروں پہ جو ہے تو وہ جو گرین بیلٹ ہوتی تھی وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اور ابھی تو ایک اور مسئلہ ہے، میں نے دیکھا جی ایک نئی رپورٹ آئی ہے کہ کراچی میں جو ہے تو یہ چڑیا جو ہوتی ہے نا جی اس کی وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں کہ کتنی چڑیاں ہمارے پاس رہ گئی ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس تو بہت ہیں، تو اتنی حالت خراب ہو گئی ہے. آپ اس مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور PCWR کا کہ اس اہم موضوع پر مجھے شریک گفتگو کیا. اس مسئلے کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے. مشترکہ اگر ہم دیکھیں انسانیت کے جو مسائل ہے 2 قسم کے ہیں. ایک وہ مسائل ہے جن کا تعلق افراد سے ہے. تو ہر فرد اپنے وسائل کے مطابق اور اپنے جو ان کا پہنچ ہے اس کے مطابق اپنے لیے آسانیاں اور مشکلات کو کم کرنا چاہ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے. دوسری قسم کی جو مسائل ہے وہ انسانیت کی مشترکہ مسائل ہے. تو ان مشترکہ مسائل میں جو سر فہرست مسئلہ ہے وہ یہی کلائمیٹ چینج اور ماحول کا جو ایک تلوث ہے، ماحول کی جو پراگندگی ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے پوری انسانیت کو اب خطرہ درپیش ہے. کل کی رپورٹ ہے اور اقوام متحدہ BBC نے اس کو اپنے ویب سائٹ پر بھی وہ کیا ہے کہ 2023 گرم ترین سال تھا اور 2024 اس سے زیادہ گرم ترین سال ہوگا. تو یہ جو گرمی آ رہی ہے، موسم گرم ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس کو عربی میں مناخ کہتے ہیں، ایک بیئہ کہتے ہیں، یہ جو ماحول ہے اس کے پراگندگی کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. جو مسئلہ انفرادی طور پر ہے اور جو مسئلہ اجتماعی طور پر ہے، اب وہ سارا مسئلہ پوری انسانیت کا بن چکا ہے. میں اس جو مسئلہ ہے اس کو قانون کے زاویے سے بھی دیکھتا ہوں اور اس کو مذہبی حوالے سے بھی دیکھتا ہوں. کیونکہ دنیا میں یا تو لوگ مذہبی ہوتے ہیں، مذہب کو مانتے ہیں، یا غیر مذہبی ہوتے ہیں تو قانون کو لازماً مانتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں یعنی جو ایک مسئلہ مشترکہ ہے، اس لیے ہم اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. جہاں تک مذہب کا مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ایک مذہبی ورثہ ہے اور بحیثیت مسلمان اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں 2 قسم کی چیزیں جو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. ایک اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ذکر کیے ہیں، مختلف انعامات، اور خاص کر اگر آپ سورہ نحل کو اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ جس میں زمین کو انعام کہا گیا ہے، سبزہ کو انعام کہا گیا ہے، جو جانور ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، چرند پرند ہے، اس کو بطور انعام کہا گیا ہے. اور اس طرح جو سورج اور چاند ہے اس کو انعام کے طور پر، انعام سے مراد گفٹ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا جو وہ انعام ہے کہ انعامات ہے جو ہم پر ہے. لیکن یہ انعامات اس وقت تک ہے کہ قرآن پاک ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے انعام اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ قوم اس کی ناشکری نہیں کرے. اب ہر انعام کی ناشکری الگ الگ ہے.
माहौल का जो तलवुस है या माहौल की जो परागंदगी है या माहौल का जो पोल्यूशन है उसका जो उसकी नाशुक्री ये है कि हम उसके जो वसाइल है उसको गलत तौर पर इस्तेमाल, अब गलत तौर पर इस्तेमाल करने की भी कई सूरतें हो सकती है। मसलन इसराफ हो सकता है इसमें कि तो एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक सहाबी वुजू बना रहा था और वो पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था, चीन थी ज़्यादा उस पर, तो उसने कहा कि आप पानी कम इस्तेमाल करें। तो सहाबी ने फरमाया कि क्या वुजू में भी इसराफ है? तो उसने कहा कि हाँ वुजू में भी इसराफ है। तो पानी के इस्तेमाल के हवाले से, दरख्तों के इस्तेमाल के हवाले से अहादीस, बहुत सी अहादीस मौजूद है, कारी साहब यहाँ मौजूद है, इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि हदीस में आता है कि जो मुसलमान है वो अगर एक दरख्त बोता है तो वो ये उसके लिए सदका जारिया है। बहुत सी सदका जारिया की जो सूरत है उसमें यही है कि आप एक गैर आबाद ज़मीन को आबाद करें, आप यूँ करें कि किसी दरख्त को आप उगा दें, आप दरख्त की हिफाजत करें। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो माहौल की बालिदगी के लिए और माहौल को पाक साफ रखने के लिए ज़रूरी है। जी, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ फिर दोबारा आएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है जनाब गुलजार अली साहब जो कि प्रिंसिपल है और डायरेक्टर भी हैं फ़ज़ाइया फाउंडेशन स्कूल नौशहरा के। सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मतलब है कि आप अपना जो स्कूल रन करते हैं इसमें ये मैसेज बच्चों तक कैसे पहुँचाया जा सकता है? क्या आप इसमें कोई अमली इक़दाम जो उठा भी रहे हैं? और साथ ही दूसरा सवाल ये है कि हम लोग खुद बजाते खुद कितना इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं? वजह उसकी ये है कि आम आदमी का भी तो हाथ है ना उसमें ना जी। मतलब हम देखते हैं कि हम मोहल्ले में अपना गन सफा नहीं करते हैं, नालियाँ जो हैं भरी हुई हैं, शॉपिंग बैग्स जो हैं शॉपर्स जो हैं वो नालियों में गिरा देते हैं, इससे सारा माहौल ख़राब होता है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया सर। ये तालीमी इदारे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए हमारा माशरा अगर हम देखें तो पूरी कम्युनिटी जो है वो तालीमी इदारों के साथ लिंक होती है। बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, टीचर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट का जितने ड्राइवर्स जो हैं वो भी लिंक होते हैं। तो ये सारे जो माशरे की ज़्यादातर लोग जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ लिंक होते हैं। अब स्कूल जो है तालीमी इदारे ये किस तरह हम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए हम ख़ुद पिछले तकरीबन 3 सालों से स्कूल में 1 स्टूडेंट 1 प्लांट के नाम से हमने एक इनिशिएटिव लिया था और उसमें हर साल बच्चा एक पौधा लगाता है और उस पौधे की केयर करता है और एंड ऑफ द सेशन उस पौधे का फिर उसकी पिक्चर लेके हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। अच्छा। तो इससे मेरे साथ तकरीबन 350 बच्चे अब हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो 350 पौधे सालाना वो लगते हैं हमारे स्कूल के उससे। इसी तरह अगर हम अवेयरनेस का देखें तो स्टूडेंट्स को हम ये मैसेज देते हैं, टीचर्स की बातें ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स कैच करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो अगर टीचर रोज़ाना बच्चों को, सिर्फ ये नहीं है, हम अक्सर देखते हैं हमारे सिलेबस में पौधे और पौधों की अहमियत या जंगलात के फ़वाइद ऐसी चीज़ें हैं, हम एक मजमून याद करवा देते हैं, बच्चा रट्टा लगा देता है जस्ट एक उसके लिए कि उसको मार्क्स मिल जाए, लेकिन जंगलात के फ़वाइद का जो असली प्रैक्टिकली उनको नहीं समझाया जाता। तो हमें चाहिए ये जितने भी तालीमी इदारे हैं कि स्कूल्स में बच्चों को इन्वॉल्व करें, प्रैक्टिकली बच्चों को समझाएं कि पौधे कितने अहम हैं, माहौलियाती आलूदगी जो है वो कितनी ख़तरनाक है हमारे लिए। तो इसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर बच्चों को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व किया जाए इस चीज़ में तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। हमारे जो कम्युनिटी है स्कूल के इर्द गिर्द इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट हमने देखा है। एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे दूं, एक हमारे स्टूडेंट है 3 क्लास का बच्चा है, उसके फादर जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ कि मेरे बच्चे ने एक गमला घर में रखा था और उस गमले में एक पौधा था, उसका ख्याल रखता था, यानी मतलब स्कूल की तरफ से उनको कहा गया था कि आपका एक पौधा घर में होना चाहिए। तो कहते हैं कि उस बच्चे को देख के मैंने पूरी एक क्यारी जो है वो सेट कर दी। मैंने कहा ये बच्चा इतना शौक रखता है, चले मैं घर में अपने लिए एक वो कर। तो ये चीज़ें जो हैं, अच्छा हम स्कूल के बाहर एक वॉक करवाते हैं स्टूडेंट्स का, जिसमें हम पौधों का और ये आगाही मुहिम जो है वो चलाते हैं। तो अगर ये तालीमी इदारे आजकल देखें हर गली मोहल्ले में आपको स्कूल मिलेंगे, हर शहर में स्कूल हैं, अगर ये किरदार अदा करें, महीने में एक मरतबा भी एक क्लास जो है वो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से रखा जाए
تو اس کا بہت اچھا امپیکٹ آتا ہے، بہت اچھا اثر اس کا آئے گا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ انفرادی طور پر ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سر، ہم اپنے گاڑیوں کا چیک کرنا کہ اس سے کتنی آلودگی نکلتی ہے، ہر بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا بائک چیک کریں، اپنی گاڑی چیک کریں کہ وہ کتنا پولوشن دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صفائی کے حوالے سے اگر ہم یہ جتنا بھی ہم کو گند نظر آتا ہے وہ ہم نے پھیلایا ہوتا ہے، تو اگر یہ اویئرنیس پھیل جائیں، خود ایک فرد جو ہے وہ جہاں پہ بھی گند دیکھیں اس کو اٹھا کے جو ہے نا ڈسٹ بن میں ڈالیں، اسی طرح جہاں پر بھی وہ دیکھیں کہ یہاں پہ آلودگی پھیل رہی ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرے تو ہم معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ صحیح جی، بہت خوب جی گلزار صاحب۔ جی سامعین، آپ اس وقت سن رہے ہیں ریڈیو وسیم کی لائیو نشریات ملک ارشد کے ساتھ، اور پروگرام میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے موسمیاتی تبدیلیاں کیا رنگ لا رہی ہیں اور کیا مسائل کریٹ کر رہی ہیں، اور اس پروگرام کو اسپانسر کرنے والے PCWR پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن، ہمارے ساتھ قاری روح اللہ مدنی صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہے PCWR کے۔ قاری صاحب، یہ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پلانٹیشن ہوتی ہے، گورنمنٹ لیول پہ بھی مختلف ادارے بھی کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں سونامی بلین ٹریز بھی تھا، اب وہ درخت ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، یا مطلب ہے کہ تو یہ خاص جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں۔ صرف یہ جو پودا لگانا تو نہیں ہوتا نا، اس کا جو ہے تو پالنا بھی ہوتا ہے، ساتنا بھی ہوتا ہے، اس کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے تو ہم شعور کیسے بیدار کریں گے کہ صرف پودا لگانا نہیں ہے، اس کو جو ہے بڑا بھی کرنا ہے۔ گائز ابھی ایک اور چیز جو میں نے اسٹڈی کے دوران پتہ چلا ہے، کوریا میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی بندے کا بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے نا جی، تو اس کے نام کا ایک درخت لگا دیتے ہیں، تو وہاں پہ لکڑی بہت مہنگی ہے، کہتے ہیں جب وہ اس کی شادی کا وقت آتا ہے نا جی، تو وہ درخت بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ کے اس کی شادی کا خرچہ بھی اس سے نکل آتا ہے، اور یہ ہے کہ معاشرے میں ماحول میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیسے درختوں کو مینٹین کیا جائے اور لوگوں کو انسینٹیوز کیسے دیا جائے کہ اب بھی تو ہے بھی باہر کا موسم ہے، اس میں پودے اپنے حصے کا پودا لگائے گا۔ جی بالکل ملک صاحب، ہر ملک کے اندر اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی سال میں 2 دفعہ یہ مہم چلائی جاتی ہے، جی، بہار کے موسم میں بھی اور مونسون کے اس میں بھی درخت لگانے کی۔ جی، اور اب تو ہزاروں لاکھوں سے بات آگے نکل کے کروڑوں اربوں کے حساب سے درخت لگائے جا رہے ہیں، بالکل، لیکن اس کے اندر کئی جو ہیں وہ خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو ہے نا اس کے اوپر کوئی یعنی لوگوں کی رہنمائی نہیں کی جاتی کہ کس علاقے کے لیے کون سے درخت یا پودے جو ہیں وہ موزون ہیں، بالکل، اور پھر وہ پودے اگر لگائے جائیں تو ان کی ضروریات کیا ہوں گی۔ اسی طریقے سے جو ہے کون سی زمین جو ہے وہ ان پودوں کے لیے موزون ہوگی، تو اس پہ لوگ جو ہیں وہ تو اپنے شوق کے تحت پودے تو لگا لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد وہ پودے جو ہیں یا تو خود سوکھ جاتے ہیں، اور یا ان کو پانی مہیا نہ کرنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ بالکل، تو یہ ایک بنیادی وہ ہے، اس میں عوام کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ کاشتکار اور زمیندار ٹائپ کے نہیں ہوتے ہیں، بالکل بالکل، جی ہاں، تو ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عوام کو جو ہے نا کہ فائدے بھی بتانے چاہیے کہ اس سے جو ہے نا آپ کو اس سے آپ کو فروٹ بھی مل سکتے ہیں، اس سے آپ کو لکڑی بھی مل سکتی ہے، لیکن اگر فروٹ اور لکڑی نہ مل سکے تو کم از کم سائے تو مل سکتا ہے، اور سائے بھی نہ ملے تو کم از کم خوشبو تو جو ہے وہ مل سکتی ہے، آکسیجن مل سکتی ہے، آکسیجن مل سکتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو بتانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو خاص مذہبی نقطہ نظر سے بات ہے تو وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ قرار دیا، جیسے مجھ سے پہلے ڈاکٹر رشید احمد صاحب نے ذکر کیا، اور فرمایا کہ کوئی بندہ اگر درخت لگاتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے، پھر اس سے کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی پرندہ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، تو جو ہے نا یہ اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ اب جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر درخت جو ہے وہ پھلدار ہو،
لیکن کم از کم اگر بڑا درخت ہو تو اس میں پرندے کو گھونسلہ بنانے کا موقع تو مل جاتا ہے. زبردست, کیا اچھی بات کی آپ نے. جی بالکل. تو فائدے جو ہیں وہ مختلف قسم کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فائدوں کو صدقہ قرار دیا اس پودے کو لگانے والے کے لیے. اور ہمارے عوام جو ہیں وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو پانی پلا دیا, کسی کو کھانا کھلا دیا تو شاید یہی صدقہ ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی جو قسمیں بیان کی ہیں وہ 40 سے زیادہ ہیں. سبحان اللہ. آپ کسی مسلمان کو جو ہے نا مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے. تو ان صدقات میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے. اور دوسری چیز جو اگر عوام کو سمجھا دی جائے تو وہ پودوں پہلے سے لگے ہوئے پودوں کی حفاظت کریں گے, اور اگر خود لگائیں گے تو اس کی بڑھ کر حفاظت کریں گے. وہ یہ کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں, پودے لگانے سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جی اب حالات کی خرابی جو ہے اس کے جو ہے نا یعنی لیولز جو ہیں وہ مختلف ملکوں کے حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کی نظر میں سب سے جو یعنی خوفناک حالت ہو سکتی ہے وہ قیامت کی ہو سکتی ہے. اس سے بڑھ کر تو اور کوئی ہے نہیں. صحیح بات ہے جی, بالکل. اس میں بھی ایسی ہے وحشت اور دہشت ہوگی اور سایہ نہیں ہوگا. جی بالکل. اور قرآن نے اس کو کہا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ. تو یہ قرآن نے اس کو ایک بہت عظیم واقعہ قرار دیا. اب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور وہ لگانا چاہتا ہو, اسی وقت جو ہے وہ قیامت آ جائے. اچھا. تو جو ہے نا اگر ممکن ہو تو اس شخص کو اس حالت میں بھی وہ پودا لگا دینا چاہیے. یہ یعنی اتنا خوف اپنے اوپر نہیں تاریخ کہ اس کو پھینک دے, یا وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ جب تو قیامت آنے والی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. آپ نتائج جو ہیں وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں, لیکن پودا لگا اس سے جو ہے تو اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ پودے لگانے کی کتنی اہمیت ہے, اور لوگوں کو اس طریقے سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح بات ہے جی. گائی صاحب بہت شکریہ جی. ڈاکٹر رشید احمد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پانی کی جو سطح ہے نا ہمارے یہاں پہ ملک میں, پورے ملک میں جو ہے تو وہ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے, اور پانی کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے. وہ بھی کلائمیٹ چینج کا حصہ ہے میرا خیال ہے. اور اس کے علاوہ پہلے ہمیں نظر آتا تھا کہ یہاں پہ جو چونکہ پشاور کے رہنے والے سب تو مختلف دکانوں کے آگے درخت ہوتے تھے, مختلف جگہوں پہ محلوں میں درخت ہوتے تھے. ہم لوگ اتنے بحث کیوں ہو گئے کہ وہ جو دکانوں کے آگے, محلوں کے آگے, مختلف پارکوں میں, یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ گلبہار میں ایک پارک ہے, تو ایک افسر صاحب تھے, انہوں نے حکم دیا جی کہ تاروں کو وہ ٹچ کرے اور سارے درخت مساتر کر دیا, کٹوا دیے نا. ان پہ کیس بھی بنا, مگر وہ کیس بھی غائب, وہ درخت بھی غائب, سب کچھ غائب ہو گیا. تو یہ کیسے مانیٹرنگ کی جائے جی کہ ان لوگوں کو کلپٹ قرار دیا جائے جو کہ موجودہ 200 سال والے جو درخت ہیں وہ بھی کاٹ رہے ہیں, اور نہ ہی انسینٹیو دیتے ہیں کسی کو درخت لگانے کا. بہت شکریہ ارشد صاحب. یہ جو آپ نے سوال کیا بہت اہم سوال ہے اور بنیادی سوال ہے. دیکھنا یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم جب تک ہم میں اس بات کا شعور نہیں آتا کہ یہ کام کرنے کا ہے, جی اب سوال یہ ہے کہ کیوں کرنے کا ہے, تو میں تھوڑا سا اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. جی. ضروری اس لیے ہے کہ آج کے زمانے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, یعنی پائیدار ترقی. بالکل. اب پائیدار ترقی سے مراد یہ ہے کہ موجودہ جتنے وسائل ہے اس پر ہمیں حق ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, لیکن ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ ان کو استعمال کریں. جی. اب اگر ہم ان وسائل کا ضیاع کرتے ہیں, ماحول کو آلودہ کرتے ہیں, درختوں کو کاٹتے ہیں, پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, جہاں ایک بالٹی کی ضرورت ہو, جہاں تھوڑے پانی کی ضرورت ہو وہاں ہم زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں, تو ایک تو مذہبی لحاظ سے بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اسراف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. صحیح. پھر قرآن پاک کو اگر دیکھیں
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا. صحیح. اب فساد کا جو انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے وہ پولوشن ہے. اچھا. تو اب سورہ مائدہ کی آیات ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں تو ان کے لیے جو سزائیں مقرر ہے وہ ایک بہت ایک دردناک قسم کی سزائیں ہیں کہ ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے اور ان کو جلا وطن کرنا ہے، ان کو مختلف تعزیری سزائیں دے سکتی ہے. امام شوکانی بہت بڑے ہمارے علماء میں سے ہے، انہوں نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں اس بارے میں لکھا ہے کہ یہاں جو فساد کی مختلف صورتیں، محاربہ اور فساد کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک یہ درختوں کا کاٹنا ہے. مائی گاڈ. اچھا. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اس بات کو. اب یہ جو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل تعزیر جرم ہے. اب افراد کو اور معاشرے کو اس حوالے سے سینسٹائز کرنا ہے کہ یہ جو ہم زیادتی کرتے ہیں یہ کوئی صرف اخلاقی برائی نہیں ہے بلکہ یہ قانونی جرم بھی ہے، اور یہ ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہت خطرناک ہم وہ جو چیز چھوڑ رہے ہیں کہ جو اس سے سیلابات زیادہ آئیں گے اور اس میں جو پانی کے مسائل زیادہ ہوں گے اور اس میں جو بیماریاں بہت زیادہ پھیل جائیں گی. تو یہ ہمارا ایک بنیادی وہ ایک حق ہے کہ ہم اس کو جو ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم آئندہ نسلوں کا جو حق ہے اس کو محفوظ کریں. پھر ایک اور چیز یہاں بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ یہاں ایک طرف تو قرآنی آیات ہے، احادیث ہے، اور بہت سارے اس میں جو ہمارے ادارے جو NGOs ہے اور جس میں PCWR کا کردار آپ کے سامنے ہے، مختلف نمایاں ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے شعور فراہم کرتا ہے. دنیا میں اس حوالے سے قوانین موجود ہے، یعنی فرانس میں جو کانفرنس ہوئی تھی، چائنا میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہوئی تھی. پھر پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہاں 1997 میں قانون بنا تھا دا پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997. اچھا. اور پھر یہی ایکٹ ہمارے ہاں KPK میں بھی بنا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس میں ماحول کا تحفظ ہو، پروٹیکشن ہو، کنزرویشن ہو، ریہیبلیٹیشن ہو، تاکہ یہ جو ہمارا ماحول ہے خراب نہ ہو. تو اس میں ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ایک تو جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس حوالے سے جس طرح کے گلزار صاحب نے بتایا ان کا ایک کردار ہوگا، جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے ان کا کردار ہوگا، جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں ان کا کردار ہوگا، اور پھر یہ کہ لوگوں کو باقاعدہ میڈیا میں بتایا جائے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک قسم کا جرم ہے اور جرم کے لیے پاکستان میں بھی قانون موجود ہے. تو جب تک اس چیز کو ہم عوام میں ان کو سامنے ان کی ایک بات جب بار بار کی جاتی ہے، یعنی اگر ایک چھوٹا سا قطرہ ایک پتھر پر گرتا ہے تو ایک عرصہ کے بعد وہ قطرہ اس سخت پتھر میں بھی اپنا جگہ بنا دیتا ہے. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ یہ عوام کو مطلع کرنا چاہیے. پچھلے دنوں 2 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ کوئٹہ میں پہاڑوں پہ جو جلغوزے کے جو باغات تھے اور وزیرستان میں ادھر ان کو آگ لگ گئی. وہ کیسے لگ گئی جی؟ وہ بھی مطلب ہے کہ پتہ کرنا چاہیے حکومت کو چاہیے، یا مطلب ہے جو ادارے ہیں. تو ہمارے جنگلات میں کبھی کبھی ایسے دیکھیں نا جی، ایک مطلب اب جلغوزے کے درخت ہیں وہ تو مطلب اتنا مہنگا وہ ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس حوالے سے بھی ہمارے جو ہے تو سوات کے کبھی کبھی جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی ایک تو گرمی میں ہوتا ہے، ایک بغیر گرمی کے بھی لگ جاتی ہے. اس کے حوالے سے بھی قانون بنانے چاہیے کہ وہاں پہ جو کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان لوگوں کو مطلب ہے کہ سزا دے جو یہ ایسا جرم کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں. یہ اس حوالے سے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ہمارے لوگ جاتے ہیں وہ ان مسائل کو وہ توجہ نہیں دیتے جو دوسرے مسائل کو دیتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں جو پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، یہ کئی دفعہ مختلف پروگرامز میں بات ہو چکی ہے کہ اگر آپ ناردرن ایریاز میں مختلف جگہوں پر ڈیم بنا دیں تو اس سے پانی کا سطح بھی بلند ہوگا. وہاں پر آپ درخت لگائیں گے، درخت لوگ بے تحاشا کاٹ رہے ہیں، تو وہاں درخت بھی لگیں گے، جنگلات زیادہ ہوں گے. پاکستان میں جنگلات کی شرح بہت ہی کم ہے. یہ ہمارے اب تھائی لینڈ میں دیکھیں، اب میانمار میں دیکھیں، اب بھوٹان میں دیکھیں کہ وہاں جس بات پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، لیکن وہاں پر جو انوائرمنٹل پولوشن ہے بہت کم ہے کہ وہاں پر درخت لگانے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں درخت کاٹنے پر تو ہے، لیکن جو درخت لگانا ہے، جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ درخت تو ہم لگاتے ہیں لیکن پھر اس کا جو مینٹیننس ہے اس کی طرف دیکھتے نہیں ہے کہ درخت تو ہم نے لگایا لیکن اس کو تناور درخت کیسے بنائیں. پھر ایک خاص جگہ جو ہمارے ہاں اب دیکھیے کہ ہمارے جو دیر اور سوات کے علاقے ہیں وہاں جو پہاڑ ہیں مثلا، وہاں پر اگر جو زیتون کے درخت ہے وہ لگائے جائے
اور وہ آسانی کے ساتھ ان کے جو قلمی زیتون ہے، تو ایک تو وہ جو پرانے زمانے کے زیتون تھے وہ تو لمبا عرصہ ان کو چاہیے ہوتا تھا کہ وہ پھلے بڑھے، لیکن یہ جلد بڑھتے ہیں، اور پھر نہ صرف اس سے ماحول کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کا جو زیتون کا جو دانے ہے اور زیتون کا جو تیل ہے، دنیا میں شاید وہ بہت سب سے قیمتی چیز وہی ہے، صحت کے لیے بھی ایک بہت، گھر کے اندر اگر آپ زیتون کے کھائیں گے تو جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ جو دل کے امراض ہے اور درد کے وغیرہ جو یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ ایک مفید ایک غذا ہے، اور دوسرا یہ کہ ماحول کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم اس طرف لوگوں کو لے آئے اور اس کو جو قاری صاحب نے جس طرح کہا کہ ہم ماحول کے مطابق کریں، تو ہمارے کئی پروفیسر حضرات نے وہاں پر بہت سے باغات لگائے، دیر سوات میں لگائے اور بہت کامیاب ہے۔ یہ جو دوسرے قسم کی جو درخت ہے، آپ نے چرغوزوں کی بات کی، اس قسم کے درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک 2 فرونٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ ایک طرف تو درخت لگانا ہے، جنگلات زیادہ کرنے ہیں، اور دوسرا اگر جو کوئی اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو قانون کی عملداری اور اس پر اس کا جو نفاذ ہے، یہ ضروری ہے کہ یہ جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ جس نے جرم کیا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور بہت ایک ایسی تحقیقات ہونی چاہیے کہ بالکل فیئر اور وہ ہو، اور جو لوگ اس میں ملوث ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ لوگ اس کو اس طرف نہ جائے۔ تو یہ میرے خیال میں اس جو کام ہو سکتے ہیں کہ اس میں ہم قانون سازی کی طرف جائیں، اور پھر جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس میں اپنا بھرپور رول ادا کرے کہ قانون سازی بھی کرے اور لوگ ان کی باتوں کو سنتے بھی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اس طرف لے جانا چاہیے، اور جو ہمارے جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کی صورت میں اور مختلف ان کو ایک خطوط کی صورت میں ان کی لابنگ کرنی چاہیے کہ کم از کم یہ جو ہر حکومت میں آنے سے پہلے پارٹی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیم بنائیں گے، جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو ایک ڈیم بھی نہیں ہوتا۔ تو پچھلی حکومت میں ہمیں کہا گیا کہ ڈیم کے نام پر ہمارے میں ایک سرکاری نوکر ہوں، ہم سے تنخواہ کاٹی گئی، ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ڈیم کہاں ہے۔ تو یہ جو ڈیم بنانا ہے، اور خاص کر جو نادرن ایریا ہے جس میں ایک مفت کی بجلی بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو ہمارا جو ایک رینیوبل انرجی ہے وہ مسئلہ بھی اس میں حل ہو سکتا ہے، اور اس ساتھ ساتھ جو پانی کا سطح ہے وہ بھی ہمارا میٹھا پانی ضائع ہو رہا ہے، سمندر میں گر جاتا ہے، ہم اس کو پاشی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے جو زرعی زمین ہے اس کا وہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کئی چیزیں ہیں جو ایسا نہیں ہے کہ قابل عمل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دے دیں اور اس پر کام کریں، تو انشاءاللہ نتائج مثبت ہیں۔ انشاءاللہ جی، ہماری اپنی کوشش ہے اور PCWR کی کوشش ہے، سب مل کے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ گلزار صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سر آپ جو ہے تو ماہر تعلیم بھی ہیں، آپ بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ جتنا ہمارے لیے کھانا ضروری ہے اتنا آکسیجن بھی ضروری ہے، اور وہ ہمیں آکسیجن جو تھا تو پچھلے دنوں جب 2-3 سال پہلے کرونا تھا تو وہ دیکھیں جی، وہ جو آکسیجن کے سلنڈر جو تھے وہ نہیں ملتے تھے، اور آپ کو پتہ جی کتنی تکلیف تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں شعور و آگاہی جو ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے ایز اے سبجیکٹ اس کو پڑھانا، کیا خیال ہے جی؟ گورنمنٹ کو یہ مطلب تجویز دینی چاہیے کہ اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے چھوٹی کلاسوں میں، مطلب یہ ہے کہ بگنرز جو ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ بھئی آکسیجن بھی بڑی ضروری ہے ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، کیونکہ ہم نے تو مطلب اس کے سوائے اس جو ہے تو دھرتی کے علاوہ کہاں پہ ہم جائیں گے؟ ایلان مسک تو بڑے وہ کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ کہیں بھی جو ہے تو ٹھکانہ ہمارا ہے نہیں ہے۔ جی بالکل سر، کرنا چاہیے، اس کو ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ لینا چاہیے، لیکن اصل میں ایک چیز یہ ہے کہ اصل چیز امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یا جس طرح ہم اس میں بھی چینجز کر دینے چاہیے۔ مثال کے طور پر آج آپ دیکھیں جاپان کا تقریباً 7 سالوں تک بچہ اسکول جاتا ہے لیکن ان کے پاس بکس اور نوٹ بکس نہیں ہوتی، لکھنے پڑھنا وہ نہیں سکھایا جاتا، ایسی تربیت ہوتی ہے۔ 7 سال کا بچہ جو ہے 7 سال اگر وہ اسکول جائیں، ہمارے ملک میں تقریباً جماعت چہارم تک 4th کلاس تک وہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 4th کلاس تک بچہ پہنچ جائے اور وہ کو لکھنا پڑھنا یہ نہیں سکھاتا، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہاں پر تربیت نہیں ہوتی، یہاں پر شروع سے ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ بس ABC بولنا سیکھیں، نظمیں بولنا سیکھیں اور یہ پوئمز وغیرہ سیکھیں، اور بس بچہ بولنا وہ زیادہ اس کا رٹا سسٹم جو ہے۔ تو یہ جو تعلیمی نظام ہے اس کی اپ گریڈیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اہم مسائل ہیں وہ ہمارے سلیبس سے یا کریکولم سے غائب ہیں۔
اہم مسائل یہاں پر نہیں. یہ مثال کے طور پر کلائمیٹ چینج ہے, تو کلائمیٹ چینج جو ہے ہر کلاس میں باقاعدہ ایک باب جو ہے, ایک چیپٹر کلائمیٹ چینج کا ہونا چاہیے کہ اس میں ماحولیاتی آلودگی ڈسکس کی جائے اور اس کے جو مشق ہیں وہ پریکٹیکل رکھے جائیں, نہ کہ بچوں کو سوال جواب کی شکل میں اور بچہ نوٹ بکس میں لکھیں اور وہ یاد کریں اور پیپر میں لکھیں. نہیں, اس کا پورا مشق پریکٹیکل ہونا چاہیے تاکہ بچے کو یہ پتہ ہو کہ پودا کس طرح لگاتے ہیں, کون سا سوائل جو ہے, کس مٹی میں کون سا پودا جو ہے وہ گروتھ کرے گا, کتنا اس کو پانی دینا چاہیے, اس کی کیئر کیسی کرنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے کریکولم میں ہونی چاہیے. اگر یہ کریکولم میں موجود نہیں ہے, اور یہ ابھی بھی ریسنٹلی 2022 میں سنگل نیشنل کریکولم اور اس کے بعد یہ کلائمیٹ چینج اس میں نہیں ہے, تو ہم تو زیادہ فوکس کرتے ہیں. کبھی ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی ہلکا بستہ وہ ایک وہ آیا تھا پروگرام جو ہے وہ چلا تھا کہ بیگ کا وزن کم ہونا چاہیے. ریسنٹلی ایک بل پاس ہوا ہے کہ اسلامیات کی 2 کتابیں, ایک مطالعہ قرآن اور ایک اسلامیات لازمی, ٹھیک ہے, تو یہ دونوں ایک بک میں ہو سکتی ہیں, ایک کمبائن بک میں دونوں, یعنی مطلب دونوں کا تھیم ایک ہے, یہ دونوں ایک بک میں ہو سکتی ہیں. اچھی بات ہے. اسی طرح جغرافی اور ہسٹری کے 2 الگ الگ بکس جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں, تو جغرافی اور ہسٹری جو ہے وہ بھی ایک بک میں ہو سکتی ہیں. تو ہمارا جو نظام ہے وہ اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں کلائمیٹ چینج جو ہے 10 تک, پلے گروپ سے لے کے 10 تک جو ہے اس باقاعدہ ایک مضمون شامل ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چلے. بہت خوب جی, بڑی اچھی بات کی ہے جی. قاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا جی کہ ہم لوگ جب بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس میں زیادہ تر ہمارا زور جو ہے اور فوکس ہوتا ہے پودے لگانے پہ ہوتا ہے اور پانی پالوشن وغیرہ. اس کے علاوہ اور کون سے عوامل ہیں جو کہ ماحول کو پراگندہ کر رہے ہیں اور مطلب ہے کہ سب گڑبڑ ہو رہی ہے؟ ایک تو گرین ہاؤسز افیکٹ بھی ہے جو کہ اے سی سے اور فریجوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں, اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ماحول کو خراب کر رہی ہیں؟ ملک صاحب دیکھیں, ہمارے اس ملک کے اندر تعلیم کا ریشو جو ہے وہ دعووں کے باوجود میرے خیال میں 50% سے آگے نہیں جا سکا. 50 تو بہت کہہ رہے ہیں جی, بہت کم ہے اسے. جی ہاں, تو مطلب یہ کہ آپ کے ملک کی 50% آبادی جو ہے وہ ان پڑھ ہے, اور باقی جو 50% جس کو ہم پڑھا لکھا کہتے ہیں وہ بھی ان کی پڑھائی بھی کوئی معیاری وہ نہیں ہے. صحیح. جی ہاں, یا ایک خاص لیول تک نہیں ہے. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ خالی دستخط کرنے والے بھی شامل ہیں. جی ہاں, تو اب یہ جو ہے نا, جب اتنی بڑی آبادی آپ کی پڑھی لکھی نہیں ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کے لیے رہنمائی کے مواقع جو ہے مہیا کریں. وہ جو ہے نا, یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن جو ہے اس میں, یا سوشل میڈیا, اس میں بہت بڑا کردار ہے ان کا. صحیح. ہمیں مثلاً ایک شخص ہے, بھٹے کا مالک ہے, وہ مالک جب راستے پہ گزرتا ہے اور اس کے آگے دوسری گاڑی جا رہی ہے, گاڑی سے دھواں نکل رہا ہے, تو جو ہے نا یہ اپنے بھٹے کو تو بھول جاتا ہے, لیکن کہتا ہے کہ گاڑی جو ہے بہت زیادہ دھواں دے رہی ہے. جی ہاں, گاڑی والا جب گزرتا ہے وہ بھٹے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار یہ اینٹوں کے بھٹے جو ان سے بہت زیادہ آلودگی پیدا ہو رہی ہے, لیکن اپنی گاڑی کو جو ہے وہ بھول جاتا. تو اس سے بے شمار چیزیں ہیں. ہم گھر بناتے ہیں تو گھر کے ساتھ جو ہے وہ سیوریج سسٹم یہ لازمی ہے. اب جیسے اس گھر کے اندر گیس اور بجلی کی فراہمی لازمی ہے, اسی طریقے سے اس گھر کے اندر سیوریج سسٹم کی وہ ضروری ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ گھر کا سارا ملبہ جو ہے وہ گلی کے اندر بہا دیتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے بندوبست نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ جو پراپر اربن سیوریج سسٹم ہوتا ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن جس علاقے کے اندر وہ نہ ہو تو دوسرے متبادل ذرائع بھی موجود ہیں. مثلا گھر کے اپنے احاطے کے اندر کوئی گڑھا جو ہے وہ ٹینک بنا دیتے ہیں, اور بھی کئی طریقے ہیں. تو ہمیں
لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کریں، یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ وہ خود کس حد تک اس مسئلے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، خود کس حد تک وہ ذمہ دار ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے اس میں ہیں، اختیار میں ہیں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کی ذمہ داری میں بیٹھی ہیں، اس میں پلاننگ ہے باقاعدہ. ابھی یہ دیکھیں ہر سال سیلاب آتا ہے اور کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں سیلاب کا پانی پہنچ کر تباہی پھیلا دیتا ہے. بالکل ہے. ہم ایک زمانے مشرقی پاکستان کے وہ سنتے تھے، لیکن اب تو یہاں پہ بھی یہ سیلاب آ رہے ہیں. تو اگر صحیح پلاننگ ہوتی تو اتنے جو ہے نا اس عرصے میں مثلا جو سب سے بڑا سیلاب حالیہ برسوں میں آیا تھا وہ اس کو جی ہاں، تو اس کو بھی کم از کم 10-12 سال گزر چکے ہیں. تو 10-12 سال کے اندر ان علاقوں سیلاب زدہ علاقوں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ سڑکیں، باقاعدہ نہریں، نکاسی کا نظام، سیلابی پانی کا کنٹرول، اس کی منصوبہ بندی ہو سکتی تھی. بالکل بالکل. تو اس کا اب جو ہے نا جب ہم یہ تباہی دیکھتے ہیں تو اس کے دو جو ہے نتائج ہمیں نظر آتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ حکومت نے اس سلسلے میں کوئی جو ہے وہ پلاننگ ہی نہیں کی، تبھی ہر سال سیلاب آتا ہے، یا جو پلاننگ کی ہے وہ ناکافی ہے یا غلط ہے. صحیح. ان دونوں بات، ورنہ ہر سال کیسے ایک ہی علاقے کے اندر جو ہے وہ بالکل جی. بعض علاقوں میں تو ابھی تک کہتے ہیں پانی کھڑا ہے جی، وہ جو سیلاب والا پانی ہے تو ابھی 2-3 سال پہلے جو آیا تھا نا جی بالکل جی. تو وہ یہ سندھ کے بعض کچے کے علاقے ہیں، بعض ایسے علاقے ہیں جی. سر ٹائم جو ہے تو ہمارا جو ہے تو ختم ہو گیا جی، اور آپ لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی زبردست ہماری رہنمائی کی ہے جی. اور بات یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے سامعین سن رہے ہیں، آپ نے اور ہم سب نے جو ہے تو اس کو پرائرٹائز کرنا ہے. یہ ہماری پرائرٹی میں شامل ہوگا تب کہیں جا کے دنیا کا ماحول، اس معاشرے کا ماحول، ہمارے اس پلانٹ کا ماحول ٹھیک ہوگا اور یہ رہنے کے قابل ہماری زمین اور دھرتی رہے گی. جناب PCWR کا یہ جو ہے تو بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ایشوز کو جو ہے تو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ عوامی بھلائی کے ہیں. ان میں سے کلائمیٹ چینج بھی ہے. اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے، ہم سب نے جو ہے تو مل کے اپنی کوششیں کرنی ہے. اپنے میزبان ملک ارشد کو اجازت دیں، انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوگی جی دوبارہ جی. اللہ حافظ.